آپ کو سر سمجھ آ گئی؟ اور اگر کوئی آپ سارے ساتھی بیٹھے ہو، آپ کو کوئی سید صاحب تشریف فرما نے، وہ عالم نہیں، تو تہاڈا دین انہاں دی جہالت دی وجہ تو انہاں نے ممبر تے نہیں بان دیتا. ممبر تے انہوں بٹھائے گا جڑا پاویں سید نہیں مگر علم دین رکھدا ہے، وہ اوپر بیٹھے گا، لہذا فوقیت علم نو حاصل ہو. اگر کوئی سید ہے تو دین یہ کہندا ہے کہ انہاں نال محبت رکھو، یار دی نسبت دی وجہ، انہاں دی نسبت دی وجہ تو محبت رکھو. نسبت بڑی شے ہوندی ہے. بابا اشفاق حسین نو جان دے ہونے ہو تسی؟ ابا جی محبوب دی تعریف کی ہے، محبوب دی تعریف کی ہے. بابا اشفاق کہندے نے میرے بیٹے پوچھا بابا جی محبوب دی تعریف کی ہے. میں کہا بیٹا جی نال محبت کیتی جائے. انہیں کہہ دے ترجمہ ہے محبوب کنوں آندے؟ محبوب دا ترجمہ آیا جس سے محبت کی جائے. تو میں ترجمہ نہیں پوچھا. اشفاق حسین کہندے کہ میں سوچی پہ گیا. بیوی انہوں نے بڑی پڑھی لکھی سی، بانو قدسیہ. ان بلایا، منڈا پوچھتا ہے محبوب کنوں آندے نے؟ تو بھی بڑی پڑھی ہے، کچھ پتہ ہی؟ انہوں نے مینوں بھی پتہ نہ لگا، انہوں نے بھی پتہ نہ لگا. اسی دو میں گڈی چ بیٹھے تھے، اپنے مرشد خانے ڈول گئے. مینوں ویسے انہوں نے مرشد کا نام ہی آتا ہے لیکن مناسب نہیں بیان کرنا. جن وہ مرشد منتے سن تے جاندے سن، میں پڑھا انہوں نے سارا پڑھا لیکن چیزاں بات مناسب نہیں تھی. پھر سارے بندے یہ جدے مرشد نہ بنا لے. تو کہتے ہیں اسی مرشد خانے گئے تھے، مرشد تو پوچھا مرشد محبوب کنوں آندے؟ فرماتے ہیں تھوڑی دیر چپ کیتے رہے تے پھر سر اٹھا کے کہندے نے جدیاں غلطیاں نہ لگن انہوں محبوب آندے. جدیاں غلطیاں نہ لگن انہوں محبوب آندے. جدو محبوب وچوں غلطی نظر آئے ادو محبت نہیں ہوتا. تو اے سادات محبوب دے خاندان دا حصہ ہوتے، جزو دے نظور دے وجود دا. تو محبت انہاں نال حضور دی وجہ تو کری دی ہے، عملہ دی وجہ تو نہیں کری. عمل جن دے بھی چنگے انہوں دے نال ہی کرنی چاہیے. دیکھو آپ سب احباب نو حضور دی امت ہون دی نسبت حاصل ہے. آپ سارے حضور دے امتی ہو تو 70 امتاں وچوں تسی ساریاں دے سردار ہو. تہاڈا خطاب ہے کنتم خیر امہ. سوال تہاڈے اعمال پچھلیاں 70 امتاں نالوں چنگے نے جو سردار ہو؟ سوال ہے نا بھئی یا اللہ انہاں دے عمل تے نہیں چنگے. پچھلیاں دے عمل زیادہ سن، انہاں دیاں تے عمریں زیادہ سن، نمازاں زیادہ، روزہ زیادہ. انہاں نے سردار کیوں بنائے؟ فرمایا عملاں تو نہیں بنایا، اے محبوب دے امتی نے تاں بنایا. تو اب آپ امتاں دے سردار. تو سوال ہے کہ اگر آپ امتاں دے سردار ہو تو کیا گناہ کرن نال تسی امت چوں خارج ہوئے ہو؟ تو جیسے گناہ نے آپ نو امت چوں خارج نہیں کیتا، اس طرح سادات نو انہاں دی نسبت سیادت گناہ دی وجہ تو آل وچوں خارج نہیں کرتی. نسبت انسان نو ایمان عزت دیندا ہے، انسان نو تقوی عزت دیندا ہے، انسان نو
علم عزت دینا ہے اور انسان نو نسبت عزت دیندی ہے تے کتا ہی، پر ادو ذکر کتے دا بھی ہویا ہے جدو کسے دا کتا ہویا ہے، ساریاں کتیاں دا ذکر بھی نہیں ہویا، اس کتے دا ہی ذکر آیا ہے قرآن جس کسے دا نسبت کر لی، تو اے بڑا رتبہ انسان دی جو عزت ہے ادیاں وجوہات دوجیاں نالوں جو زیادہ بیان کیتی گئی ہے عزت دی وجہ، انہاں پہلی وجہ ایمان، دوسری وجہ تقوی ہے، تیسری وجہ علم ہے اور چوتھی وجہ نسبت ہے۔ وہ ساتھیو میری تحقیق دے مطابق کدی کدی نسبت دی ایڈی مضبوط تعلق ہوندا ہے کہ دوجیاں ساریاں نو پیچھے چھڑ کے اگاں لنگ جاتا ہے، تو اپنیاں نسبتاں محبوبہ نال قائم رکھو، اللہ تو عزت عطا کرے۔ یاد رکھو سجنوں، بات ذہن وچ بٹھا لو، ایک اور چیز ہوئی عزت وچ اضافہ کر لوگاں دی عزت کریا کرو، اللہ تہاڈی عزت بتا دے گا۔ ایک اگلا بات آپ کو پہنچانا چاہتا، جنوں لگدا ہوئے نا کہ مینوں بندیاں عزت دیتی ہے، وہ ہوشیار باش رہے، کیونکہ بندے کسے ویلے بھی لے لیندے، جنوں بندیاں عزت دیتی ہوئے نا وہ ہوشیار رہے، کسے ویلے بھی جا سکتی، تے جنوں لگدا ہوئے کہ مینوں مالک دیتی ہے وہ پرسکون رہے، انہاں دی دتی بندے نہیں لے سکتے، انہاں دی دتی انہاں ہی لینی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اگر کسی نو وزیر اعظم بنایا ہے بندیاں تے ہوشیار باش رہے، تخت تو تختے تک لے جا سکتے، بندیاں وچ اے گل ہے کہ اوتاں چاڑ بھی لیندے نے تھلے سڑ بھی دیندے نے، انہاں دی کوئی پتہ نہیں، لیکن جنوں یہ لگدا ہوئے کہ مینوں میرے مالکاں دیتی ہے وہ پریشان نہ ہوئے، انہاں دی دیتی بندے واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ مالک فرماندے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہیں اسے عزت عطا کرتے ہیں۔ عزیزو اور ساتھیو، آپ سب احباب محبت والے ہو، فقیر دا کہنا ہے لوگاں دی عزت کریا کرو، مخلوق دی عزت کریا کرو، مخلوق نال پیار کریا کرو، اللہ اس تو ڈبل کر کے تو واپس کرے گا، اس تو بھی زیادہ کرے گا۔ رب دی مخلوق نال پیار کرو، بہت بڑی عبادت، رب دی مخلوق دی عزت کریا کرو، یہ فری اچھی کرنی پوندی ہے، صرف اپنے اندر نو سمجھانا ہوتا ہے، انسان خامیاں اور خوبیاں دا مجموعہ ہے، خودی، تکبر، ریاکاری، اپنی بڑائی، اپنی نفس دی بیماری مبتلا ہو جانا، تکبر کرنا، یہ عزت دین تو انسان نو روک دیا، اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، متکبر نہ ہونا، اپنی شخصیت نو پہچاننا، یہ بھائی بندے نو ہمیشہ دوجیاں دی عزت دے اکسان والی چیز۔ میں ایک تو مثال بھائی صاحب سلطان محمود غزنوی دا ایک وزیر سی ایاز، ایاز بازار جو خریدیا سی سلطان محمود، ایاز خوبصورت سی، ایاز ذہین سی، یہ دونوں چیزاں اٹریکٹ کر دیا انسان، اپنی حسن اور ذہانت کی وجہ تو بادشاہ دی نظر وچ معتبر ہوندے، جدو بادشاہ نے انہوں نے وزیر اعظم دے عہدے تے فائز کیتا تو حاسد انسان دے پیدا ہو جاتے، وہ پھر لوگاں بادشاہ نے شکایت لائی کہ تواڈے کول ہو کے تے ایک کمرے جاندا ہے، انہوں تے خزانہ جمع کیتا، آ جاؤ چلنے، چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز نے دروازہ کھولیا، بادشاہ اندر گیا، اسے کیا ایسے نہ صندوق کھولے ہی تیرے تے ایلیگیشن ہے کہ تو مال جمع کیتا، اسے کہا جی کھولو، صندوق کھولیا تو ایک پرانا پھٹیا جا سوٹ پیا،
بادشاہ پوچھا اے کیا؟ اس نے کہا اعلیٰ حضرت وہ لباس ہے جدو تسا میں نے خریدیا سی میں یہ پہن رکھا سی، آج میں نے تسا اتنی عزت دیتی ہے، میں روز آ کے انہوں وینا کہ تینوں مالکہ عزت دیتی ہے، اپنی اوقات نہ بھولی، بس اپنی اوقات ویکھنا سے ایتھے ہونا، یہ خزانہ سمجھوتا اوقات سمجھوتا، میں اپنی اوقات یاد رکھن واسطے ایتھے ہونا کہ تینوں عزت مالک دیتی ہے، تیری اوقات ہی نہیں جو کسی سو جڑے عزت دین انہاں نال محبت کری، جڑے پیار کرن انہاں نال محبت کری دی، احسان فراموشی نہیں کری دی۔ کدی بھی زندگی دے اندر کسی بندے دی وجہ تو تہاڈی زندگی آسانی آئی ہوئے، سکھ آیا ہوئے، ترقی ملی ہوئے، کامیابی ملی ہوئے، سب تو پہلے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، موڑو نہ بندیاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک زندگی دا ایک اصول یاد رکھ، ماڑے ویلے چنگے اوکھے بندیاں تے آندے رہندے، سجن نہیں بولی دے، جنہ دی وجہ تو تہاڈی زندگی سکون ہے، جنہ دی وجہ تو تہانوں کامیابی ملتی ہے، اللہ دا پہلے شکر ادا کرنا چاہیے، پھر انہاں بندیاں دا کرنا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جیڑا بندیاں دا نہیں کردا انہوں رب دا شکر کرن دی توفیق نہیں ملتی، جو بندیاں دا شکریہ نہیں نہ ادا کردا انہوں اللہ دا شکر کرن دی بھی توفیق نہیں ملتی۔ پہلے مخلوق دا شکریہ ادا کیتا کرو، پھر خالق دا شکریہ ادا۔ مثلا میں اپنے استاداں دا شکریہ ادا کرتا، شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں انہاں دا ہن تواڈے سامنے بیٹھ کے بھی شکریہ ادا کرنا کہ اگر وہ میری زندگی وچ نہ آئے ہوندے، مینوں اللہ نے انہاں کول نہ لیاندا ہوندا، انہاں مینوں علم دا شعور اور فہم نہ دیتا ہوندا، تو شاید میں کسی ادارے میں چھوٹا موٹا ملازم ہوندا، میں کوئی ریڑھی لائی ہوندی، میں کوئی بزنس کردا پیا ہوندا، اور مینوں اے ممبر دی سیٹ نصیب نہ ہوندی۔ اے انہاں دی وجہ تو ملی ہے، میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا۔ اور کیسے کرنا؟ ہر جمعے دی نماز تو بعد میں انہاں واسطے دعا کروں۔ میری زندگی کوئی جمعے دی نماز ایسی نہیں گزری جدے میں انہاں واسطے دعا نہ کیتی ہوئے، میں انہاں دا دعا کرنا، کیونکہ میری طرف یہ ٹربیوٹ ہے، انہاں میری طرف یہ شکریہ اپنے استاد محترم کہ انہاں دی وجہ تو میری زندگی دے اندر اتنا بڑا چینج آیا۔ میں احسان فراموش نہیں، میں انہاں دا احسان بھی یاد رکھنا، انہاں دا شکریہ بھی ادا کرنا، تو انہاں دی واسطے دعا بھی کرنا۔ جس بندے نے تواڈے اوتے کچھ احسان کیتا ہوئے وہ بھی نیکی ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ تواڈی عزت اضافہ ہوئے گا، گھٹے گی نہیں۔ میں کچھ بندیاں نے ویکھیا وہ با عزت ہو جان نہ، پیسے والے ہو جان، وہ پرانے بیلیاں نوں آندے رہو تینوں تے اسی جانتے ہی نہیں تو کون۔ انہاں نوں وہ بیلی بھول جاندے نے جڑے انہاں نوں سکوٹر تے چاڑ کے روز چھڈن جاندے ہیں، انہاں نوں وہ بھول جاندے نے، آندے سانوں تو اسی تے جانتے ہی نہیں، میں ذہین بڑا سا، میں ذہین بڑا سا، تو کی کیتا ہے؟ انہاں نوں وہ بڑا بھرا بھول جاندا جڑا گھوڑی تے با کے انہاں نوں ریلوے اسٹیشن تے چھڈن جاندا سی۔ میری بات نہیں سمجھ آئی کہ بھائیا ٹبر میں یوسف ایک ہی ہوتا ہے، میری بات کو سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں۔ خاندان وچ یوسف ایک ہوندا ہے، پتر بھاویں 12 ہون، یوسف سارے نہیں ہوندے۔ دوجیاں نوں یوسف دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایدی وجہ تو باہر آ گئی۔ اب پرابلم ہے سارے یوسف بنن لگ گئے، جدو سارے یوسف بننے پھر غلطیاں کرتے، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ یوسف کی عزت گھٹے، کھوئے چھڑتے ہیں، وچنا چاہتے ہیں، لیکن مالک انہوں تخت تے بہان دا ارادہ فرما چکیا ہوں، وہ تخت تے بہا دینا ہے، تو دوجیاں نوں منگن واسطے اگے کھڑا کر دینا کہ تانوں کنک بھی تاں دینی ہے جے ان دے اگے کھلو کے منگو۔ آپ انہوں مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ رمض وچ بات کی تھی، تو آندا ہے میں تینوں تانوں کنک بھی تاں دینی ہے یہ دے اگے کھلو کے انج کرو بدے۔ تو بابا یہ جیڑا بندہ تہاڈی زندگی دا یوسف ہوئے،
تواڈی زندگی دا یوسف ہوئے کوئی او دے نال پیار کرے، او دی خدمات دا، او دیاں محبتاں دا اعتراف کردے رویا جے، خالق تہاڈے ٹھوکر نہیں لگن دے گا، تسی کامیاب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔